بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 15 ہے اور مقدمۃ الکتاب کا آج الدرس الثالث عشر 13واں اور آخری سبق اور حصہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اننی لا ازدری کتب الادب القدیمۃ من رسائل ومقامات وغیرها ولا اقلل قیمتها اللغویہ والفنیہ۔ یقیناً میں ادب کی پرانی کتابوں میں سے رسائل اور مقامات وغیرہ کی تحقیر نہیں کرتا اور نہ ہی ان کی لغوی اور فنی قیمت کو گھٹاتا ہوں۔ وأعتقد أنها مرحلة طبيعية في حیات اللغات والآداب، بلکہ میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ یہ لغات اور آداب کی زندگی میں ایک طبعی مرحلہ ہے۔ ولكنني أعتقد أنها ليست الأدب كله، وأنها لا تحسن تمثيل أدبنا العالي الذي هو من أجمل آداب العالم وأوسعها۔ لیکن میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ یہ کتابیں بے شک پورا ادب نہیں ہے اور ان سے ہمارے اس اونچے ادب کی جو دنیا کے آداب میں سے سب سے خوبصورت اور جمیل تر وسیع تر ہے، اس سے مثال دینا اچھا نہیں ہے۔ وَأَنَّهَا جَنَتْ عَلَى الْقَرَائِحِ وَالْمَلَكَاتِ الْكِتَابِيَّةِ وَالْمَوَاهِبِ وَالطَّاقَاتِ وَعَلَى صَلَاحِيَّةِ اللغة العربية، ومنعت من التوسع والانطلاق في آفاق الفكر والتعبير والتحليق في أجواء الحقيقة والخيال۔ اور ان پرانی کتابوں نے طبائع، کتابی ملکوں، مواہب، طاقتوں اور عربی لغات کی صلاحیت پر جنایت کی ہے، اور انہوں نے فکر کے آفاق میں وسیع یعنی توسع اور چلنے سے منع کیا ہے، حقیقت اور خیال کی فضاؤں میں منڈلانے اور تعبیر کرنے سے روکا۔ وتخلفت بهذه الأمة العظيمة ذات اللغة العبقرية والأدب الغني فترة غير قصيرة، فخير لنا أن نعطيها حظها من العناية والدراسة ونضعها في مكانها الطبيعي في تاریخ الادب وطبقات الادباء۔ اور اس وجہ سے عظیم امت جو عبقری لغت اور غنی ادب کی حامل تھی، ایک طویل زمانے کے لیے پیچھے رہ گئی۔ ہمیں یہ اختیار دیا گیا کہ ان کو عنایت اور دراست میں سے اس کا حصہ دے دے۔ ادب کی تاریخی اور طبقات ادبا میں سے ان کو ان کے مکان طبعی پر رکھے۔ وأن ننقب في المكتبة العربية من جديد ونعرض على ناشئتنا وعلى الجيل الجديد نماذج جديدة من الكتب القديمة للأدب العربي حتى يتذوق جمال هذه اللغة وينشأ على الإبانة والتعبير البليغ۔ اور نئے سرے سے مکتبہ عربیہ میں نقب زنی کرے، اپنی نئی پیداوار اور نئی نسل پر عربی ادب کی قدیم کتابوں کی نئے مثالیں پیش کرے، تاکہ وہ اس لغت کے جمال خوبصورتی کو چکھ لے اور بیان کرنے اور بلیغ تعبیر پر نشوونما پائے۔ ويتعرف بهذه المكتبة الواسعة ويستطيع أن يفيد منها، اس وسیع مکتبہ کو پہچاننے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے پر قادر ہو۔ یہاں پر یہ چند الفاظ ہے جی۔ پہلا لا ازدری، ازدری
ذرا یہ باب ضربہ سے، ذرین یا مزریتن، اور باب تفاعل سے تزریتن، یہ سب عیب لگانے عتاب کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں یہ باب افتعال سے استعمال ہوا ہے ازدراءً، حقیر سمجھنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ جنت وانہا جنت، جنت یہ باب ضربہ سے جنین جنن جنایتن، جنایتن گناہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور جنین یا جنن درخت سے توڑنا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اگر اس کو باب مفاعلہ سے لیا جائے مجاناتن، تو ناکردہ گناہ کی نسبت کرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ والتحلیق حلقہ باب ضربہ سے، حلقاً اور نصرہ سے بھی، باب ضربہ سے ہو تو مونڈنے کے معنی میں آتا ہے، بالکل بال صاف کر دینا، اور باب نصرہ سے حلقاً آ جائے تو حلق پر مارنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ باب سمعہ سے حلقاً، یہ حلق کے درد والا ہونا، یعنی جب حلق میں درد ہو۔ باب تفعیل سے یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے تحلیقاً، اڑنے میں چکر لگانا یا حلقہ بنا کر بیٹھنا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اگر باب افعال سے اس کو لیا جائے احلاقاً، احلاقاً برنے کے معنی میں، اور تحلقاً حلقہ بنا کر بیٹھنا، اس معنی میں یہ آئے گا۔ وَأَن نُنَقِّبَ، نُنَقِّبَ یہ باب نصورہ سے نقباً نقابتاً، نقباً آ جائے تو کوت کریت کرنا، پیوند لگانا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اور باب سمعہ سے اگر اس کو لیا جائے نقاباً، نقاباً، اور باب کرمہ سے نقابتاً، تو سردار ہونے کے معنی میں، اور یہ باب نصرہ سے نقابتاً کا معنی بھی یہی سردار ہونا آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ باب تفعیل سے تنقیباً، خوب اچھی طرح کوت کرید کرنا، باب تفاعل سے تنقباً، تفتیش میں مبالغہ کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور باب مفاعلہ پر لے جائے تو مناقبتاً، مناقب پر فخر کرنا۔ ناشئتنا، نشأ، نشأ یہ باب کرما اور فتح سے نشأن، نشوءً، نشأتاً، پرورش کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ باب افعال سے اس کو اگر ہم لے انشاءً، تو انشاءً یہ بھی پرورش کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ باب تفعیل اور تفاعل سے تنشیةً یا تنشؤً، پرورش کرنا، باب تفاعل کا معنی آئے گا جانا۔ اور اگر باب استفعال سے اس کو لیا جائے استنشاءً، تو پھر اس کا معنی آئے گا حقیقت دریافت کرنا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ على هذا الأساس وعلى هذه الفكرة ألفنا كتابنا مختارات من أدب العرب، وها هو الجزء الأول من هذا الكتاب۔ اسی بنیاد اور اسی نظریے پر ہم نے اپنی کتاب مختارات من ادب العرب کو تالیف کیا، اور یہ اس کتاب کا پہلا حصہ ہے۔ یجمع بین الطبعی والفنی ولکل قیمت ادبیت، جو طبعی اور فنی کو جمع کرتا ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اپنی قیمت ہے۔ ویجمع بین القدیم والحدیث، نرجو ان یقع من الادباء والمعلمین موقع الاستحسان والقبول، قدیم اور جدید کو جمع کرتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ادباء اور معلمین اس کو استحسان اور قبول کی جگہ بخشیں گے۔ وقد عنیت بترجمة اصحاب النصوص
وأشرت إلى مكانتهم الأدبية وما تمتاز به القطعة التي اقتبست من كتاباتهم الكثيرة وأدبهم الجم. میں نے اصحاب نصوص کے ترجمے کا اہتمام کیا ہے، ان کی ادبی منزلت اور ان چیزوں کی طرف جن کی وجہ سے یہ ادبی قطعے، جن کا میں نے بہت ساری کتابوں اور بہت سارے ادب سے اقتباس کیا ہے، دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں، اشارہ کیا ہے۔ لِيَسْتَعِينَ بِهِ الْمُعَلِّمُونَ فِي تربیت الذوق الادبی ومعرفت الفضل لأصحابہ، تاکہ ادبی ذوق کی تربیت اور ان اصحاب اقتباس کی فضائل کی معرفت میں پڑھانے والے اس سے مدد حاصل کریں۔ وشکری و اعترافی لأستاذنا العلامہ سید سلیمان الندوی معتمد دار العلوم ندوۃ العلماء والدکتور سید عبد العلی الحسنی مدیر ندوۃ العلماء والاستاذ محمد عمران خان الندوی الازہری عمید دار العلوم۔ میں اعتراف اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے استاذ سید سلیمان ندوی جو کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نگران ہیں، اور ڈاکٹر سید عبد العلی حسنی جو کہ ندوۃ العلماء کے مدیر ہیں، اور استاذ محمد عمران خان ندوی الازہری عمید دار العلوم سابقاً جو کہ دارالعلوم کے سابقہ مدیر ہیں۔ یہاں پر یہ ایک ہی لفظ ہے الجم، جمع سے ہے، باب ضربا اور نصر سے جموماً کثرت سے جمع ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کو اگر ہم باب فعال سے لے لیں اجماماً تو قریب ہونے کے معنی میں یہ آئے گا، اور اگر باب تفعیل سے لے لیں تجمیماً تو پھر یہ گنجان ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ باب استفعال سے استجماماً بکثرت جمع ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ الذين كان لتشجيعهم وإتاحتهم للفرص فضل كبير في تأليف هذا الكتاب عام 1359 ہجری وتقريره للدراسة في دار العلوم ندوة العلماء۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کا 1359 ہجری میں اس کتاب کو لکھنے پر جرت دلانے اور فرصت نکالنے پر تیار کرنے میں اور ندوۃ العلماء میں پڑھانے کے لیے مقرر کرنے میں بڑا حصہ ہے۔ کما کان لحضرات الاساتذۃ الشیخ محمد حلیم عطا مدرس الحدیث الشریف فی دار العلوم والاستاذ الکبیر سید طلحہ الحسنی معلم الکلیہ الشرقیہ فی لاہور سابقا، والاستاذ محمد ناظم الندوی استاذ آداب اللغة العربية في دار العلوم سابقا، والاستاذ عبد السلام القدوائی الندوی استاذ التاریخ والسیاسة في دار العلوم سابقا، توجیہات وآراء سدیدة ومساعدات غالیة۔ جیسے کہ حضرات اساتذہ یعنی شیخ محمد حلیم عطا استاذ حدیث شریف دار العلوم، استاذ کبیر سید طلحہ حسنی سابق استاذ مشرقی یا شرقی کالج لاہور، والاستاذ محمد ناظم ندوی سابق استاد عربی دار العلوم، اور استاذ عبدالسلام قدوائی ندوی سابق استاد تاریخ و سیاست دارالعلوم کی۔ اس کتاب کی تالیف میں توجہات، مضبوط آراء اور مہنگی کوششیں ہیں ان حضرات کی بھی۔ وشکری و تقدیری للاستاذ عبدالحفیظ البلیالوی، اور میں قدر کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں استاذ عبدالحفیظ بلیاوی صاحب کا، الذي ساعد المؤلف وتناول الكتاب بالشرح الغریب وإيضاح العامز، جنہوں نے غریب الفاظ کی شرح
اور غامض الفاظ کی توسیع کے معاملے میں اس کتاب کو لے کر مؤلف کی مدد کی۔ توفی الی رحمت اللہ فی 17 من جمادی الآخرۃ سنۃ 1391 المصادف 10 اگست 1971 جو کہ 17 جمادی الثانی 1391 ہجری بمطابق 10 اگست 1971 کو انتقال فرما گئے۔ والحمد للہ اولا و آخرا وصلی اللہ علی خیر خلقہ وخاتم رسولہ وسیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ آمین بجاہ النبی الکریم۔ جی عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی ہمارا یہ مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ، جو کہ باقاعدہ کتاب کا سب سے پہلا مضمون ہوگا، اسی کے ساتھ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔